جی ریلیف مانگا تھا وہ آپ کو ملے. اب ٹی وی کے پاس کیس لگے گا کیا اگر وہ اس فیصلے کو ہی اڑا دیتی ہے اور پھر جو ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ جی دیکھیں وہ تو آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی انٹرم سٹیج ہے اور ابھی آگے بڑے مراحل ہیں اور ڈی بی سنے گی پورا اپنا پھر فیصلہ کرے گی. لیکن جس طرح آپ نے دیکھا پتہ نہیں آپ نے میری بحث سنی تھی کہ نہیں, ہم نے 4 گھنٹے کے دلائل دیے اور ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے, کیوں قانون کے خلاف ہے. اور جج صاحب کا آپ نے کامنٹ بھی سنا, بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا دوسرے وکلا سے, اور میں تو سرپرائزڈ ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ وہ حکومت کے وکیل بھی خود آ گئے ادھر. ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ کہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہے, انٹرا پارٹی الیکشنز کسی پارٹی کے, وہ کس شک کے تحت, کس الیکشن ایکٹ کی شک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نہیں نظر آیا. اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی 170 سے زیادہ جماعتیں ہیں, آپ نے کون سی جماعت ایسی کارروائی کی. بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے کہ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ کی اسپیشل پارٹی ہے, اس لیے ہم آپ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں. دیکھو ایک منٹ اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. دیکھو اس ججمنٹ کی جس طرح علی صاحب فرما رہے ہیں, اس ججمنٹ اس چیز سسپینشن والا آرڈر ہے, اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی. آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامینیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے اسکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا تھا. ہم نے اپنے پرائیورٹی لسٹ جمع کروائی تھی. میرے دستخطوں سے جب پرائیورٹی لسٹ چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسپٹ ہوئی, سندھ میں وہ ایکسپٹ ہوئی, KPK میں وہ ایکسپٹ ہوئی, پنجاب والوں نے اس کو پاس روکا اور جو لسٹ ایشو کر کے دے دیا تو سارے پولیٹیکل پارٹیز کا نام آیا, پر PTI کا نام انہوں نے ود ہولڈ کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پرائیورٹی لسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی اسکروٹنی نہیں کریں گے. اب یہ 227 سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں, وزیر اعظم کے انتخاب میں, وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اور یہ اسپیکروں کے انتخاب میں. اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پروسیس سے باہر نہیں ہوئے, الحمدللہ یہ بڑا ضروری تھا. یہ بتائیں کہ پشاور کی مختلف وکلا تنظیم کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے ایک مخصوص جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں, میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو, کوئی عدالت ہو, چھوٹی سے چھوٹی عدالت, بڑی سے بڑی عدالت, الٹیمیٹلی فائنل فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں, بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں. ایکسپیرینس آپ دیکھیں گے میرا پچھلے 2 سال جو ہوئے ہیں, کم از کم 22 کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے, چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو, چاہے سپریم کورٹ ہو, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, وہاں سے, اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی, وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیے ہیں. چاہے وہ ڈیفیکشن کلوز کی ججمنٹ ہو, چاہے وہ پنجاب اسمبلی کو ریسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو, چاہے وہ جو الیکشن سمبلز کی وہ ججمنٹ آ جائی اس وہ ہو, عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق. اس لیے ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے تو غلط بات کرتا ہے. جی بولیے. دیکھو یہی طریقہ کار ہوتا ہے, عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے. انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا. الحمدللہ اگر عدالت پرائما پیشی اس بات پہ پہنچی ہے, بظاہر جس کو پرائما پیشی کو اردو میں کیا لفظ کہتے ہیں, وہ بظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے, ہمیں کبھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. موشن کا کیس تھا, عدالت نے بھی کیا ہے صرف آپ لوگوں نے آرگیو کرنا تھا, نوٹس ہونے تھے, سسپینڈ ہونا تھا, لیکن اٹارنی جنرل بھی جو ہے ایڈیشنل پیش ہوا, ایک درخواست گزار کا وکیل پیش ہوا.